أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا مشرکین کی، کفار کی ضد کو، ہٹ درمی کو، کج بیسی کو کہا کرتے تھے کہ آپ اس پیغمبر کی اتباع کرتے ہو جس پیغمبر کے اوپر جادو ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر مفتری ہے، العیاذ باللہ، جھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ والی باتیں جب سنا کرتے مسلمان تو مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی، رنج ہوتا۔ اسی رنجی کے عالم کے اندر بسا اوقات بندے کے منہ سے الفاظ سخت نکل جاتی، اور عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہے جی، پیغمبر کی توہین کی جائے صحابہ کرام کے سامنے تو کہاں کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم معاف کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو سبق دیا، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، کہ میرا پاک پیغمبر میرے بندوں کو، یقول التی، یہ کہ وہ کہیں وہ بات، یا احسن، جو اخلاق کے اعتبار سے اچھی ہو۔ اگر یہ آپ کے پیغمبر کو اور آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے پیغمبر کے اوپر جادو کا اطلاق کرتے ہیں، آپ کے پیغمبر کے اوپر کذب کا اطلاق کرتے ہیں، افتراء کا اطلاق کرتے ہیں، تو آپ ان کو اچھے انداز میں جواب دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تیش میں آ کر ان جیسا ان کو جواب دو گے تو اس سے زمین کے اندر فساد ہوگا۔ اور قرآن اور شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں فساد کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تبلیغ والے بندے کو وہ اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان پھوٹ ڈالے گا ان کے درمیان میں۔ دیکھو، ہو سکتا ہے نا جی، جب صحابہ کرام کو وہ لوگ طعن و تشنیع کیا کرتے، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتے، جادو والا، مجنون، دیوانہ، یہ والے الفاظ کہتے، تو شیطان کہہ سکتا تھا کہ دیکھو تمہارے سامنے تمہارے پیغمبر کی توہین ہے اور آپ خاموش ہوئی، آپ کچھ کہتے نہیں۔ تو صحابہ کرام بھی آگے سے ان کو جواب دیتے تھے۔ اگر جواب دیتے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ جی؟ لڑائی ہو جاتی جی، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدوا مبینا، دشمن واضح۔ دیکھیں، شیطان کی ہمدردی کے اندر بھی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کے ساتھ خیرخواہی کرے گا نا جی، تو یہ خیرخواہی بھی اس کی ایک غرض کے طور پر ہوگی۔ ایک واقعہ مشہور ہے جی، ایک بندہ تھا اللہ والا جو رحمان کی عبادت کیا کرتا تھا لیکن شیطان کی نہیں کیا کرتا تھا، شیطان کو راضی نہیں کیا کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک دیوار کے سائے میں لیٹا ہوا تھا، تو شیطان آیا۔ شیطان نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے اور یہ بندہ نیچے لیٹا ہوا ہے، اور ہے بھی اللہ والا جی، ہے بھی میرا دشمن ہے جی۔ دوپہر کا وقت، دوپہر کے وقت کا سونا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللیلۃ من دأب الصالحین، یہ نیکوکار لوگوں کا طریقہ کار ہے جی، اور یہ تہجد کی نماز کے لیے تمہید ہوتی ہے جی۔ جو بندہ دن کو سوتا ہے نا دوپہر کے وقت، تو یہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو مجرب عمل بتاتا ہوں، وہ یہ عام طور پر آپ سنتے ہو نا جی، استاد جی ساڈے تو جادو ہو گئے، ویکھو کتاب جی، استاد جی یہ ویکھو تویز آئیں جی، یہ کرو فلانی جگہ تو نکلے، ہوتے ہیں نا جی۔ یقین مانو آپ کے ہاں تو بہت زیادہ ہے جی، ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ کہتا ہے استاد جی کدھر تویز تو نہیں ہوئی، ساڈی بھی کوئی کتاب ویکھو، خدا دے بندے کوئی کھ اور کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ تو ہر بندہ آتا ہے کہتا ہے استاد جی ساڈی بھی کوئی کتاب ویکھو۔
میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، جس بندے کو اپنے اوپر شک ہو نا جی کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے، یا میرے خلاف کسی نے تعویذات کی گئے، یا یہ ہے کہ کوئی بندہ میرے بارے میں بدگمان ہے، اس کی نظر لگ گئی ہے، آسان حل ہے جی، 1 روپے بھی نہیں لگتا، نہ کسی اور کے پاس جاؤ، نہ کسی کو پیسے دو، نہ کسی سے تعویذ لکھواؤ، دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سو جایا کرو، اس دن آپ کے اوپر اگر کسی بندے نے جادو کیا تو جادو اثر نہیں کرے گا، یہ آپ کو مجرب نسخہ بتایا ہے، یہ طریقہ کار کیا کریں۔ تو خیر شیطان نے دیکھا کہ یہ بندہ سوئے ہوئے، شیطان نے اس مومن بندے کو، مخلص موحد بندے کو اٹھایا کہ اٹھو جلدی جلدی، آپ کے اوپر دیوار گرنے والی ہے۔ تو وہ 2-4 قدم آگے چلا تھا، دیوار گر گئی، بندہ بھی بڑا خوش ہوا، شکر ہے بچ گیا ہوں جی۔ تو بتا بھائی کون ہے تو، میرے لیے تو رحمت کا فرشتہ بن کر آیا، تو نے میری جان بچائی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ کی جو غرض تھی آپ کی جان بچ گئی ہے، اب میرے نام سے آپ کو کیا مطلب؟ کہا نہیں، مجھے پتہ کرنا چاہیے ایسا کون بندہ ہے جو جس جان کی بازی لگائی اور مجھے اس سے بچایا جی۔ تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ بندہ بھی کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے تو ہمیشہ رب کی عبادت کی ہے، شیطان کی تو کبھی کی نہیں ہے، تو شیطان کو مجھ سے کیا ہمدردی ہے جی، اس نے مجھے بچا دیا۔ تو کہنے لگا حدیث میں آتا ہے جو بندہ دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور میں کیوں چاہوں کہ میرا دشمن شہید ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کی خیر خواہی کے اندر بھی کیا ہے جی، دشمنی ہے۔ ویسے قرآن نے تو نہیں کہا نا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے جی، اس کی ہر خیر خواہی کے اندر بھی کیا ہوتی ہے جی، دشمنی ہوتی ہے۔ ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے تمہیں، ان یشاء یرحمکم اگر چاہے تو تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ رحمت کیسے کرے گا؟ جب اللہ کی، اس کے رسول کی بات مانو گے، اس کی شریعت کو مانو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ او ان یشاء یعذبکم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کے رسولوں کی نافرمانی کرو گے، اس کی شریعت کو پامال کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی آئے گا تمہارے اوپر۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ان کے اوپر وکیلا نگران جی، ہم نے آپ کو بھیجا یا ایھا الرسول بلغ، میرے پاک پیغمبر آپ کا کام کیا کرنا ہے جی، تبلیغ کرنا ہے، آپ مبلغ ہو۔ جو ہدایت حاصل کرے گا یہ اس کا ہدایت حاصل کرنا اپنی جان کے لیے، جو نہیں کرے گا اس کا وبال اسی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد ہے، ابو طالب اس کا نام ہے، لقب مشہور ہے جی، عبد مناف اس کا نام ہے۔ 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے جی، لیکن مسلمان نہ ہو سکا جی۔ 50 سال خدمت کی ہے، ایسا کون ہے جی، کون چاچا ہے جی جو 50 سال خدمت کرے؟ مجھے تو اس عمر کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور ایسی خدمت کی ہے جی، حق ادا کیا ہے خدمت کا، ہر کافر کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہیں گے، ہر مشکل کے اندر ساتھ دیا ہے، ہر حال میں ساتھ دیا ہے، لیکن آخری وقت میں آپ نے کنبے قبیلے کی طرف دیکھا نا جی تو تانے دینے لگے ابو جہل، اوے آخری وقت میں ڈر گئے ہو، بھتیجے کا کلمہ پڑھنے لگ گئے ہو۔ تو حضور کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، میرے پاک پیغمبر ہدایت پہنچانا آپ کا کام ہے، دینا نہیں ہے۔ آپ یہ ہدایت، یہ قرآن ان تک پہنچاؤ، اور اگر مان لیتے ہیں تو ہدایت میں دوں گا جی۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ پریشان مت ہو، تسلی اللہ دیتا ہے اپنے پیغمبر کو، آپ غمگین مت ہو، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے اوپر طرح طرح کے الفاظ کستے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، آپ غمگین مت ہو، آپ کا کام کیا ہے جی، صرف تبلیغ کرنا ہے ان تک جی، ان کو بات پہنچانی ہے، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو جہنم ان کا مقدر ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، میرے پاک پیغمبر ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں کے اوپر فضیلت دی ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے دی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور۔ دیکھیں جی بات چل رہی ہے آخرت کی، کفار کی، درمیان میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کا اور زبور کا ذکر کر دیا، جوڑ نہیں بنتا۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کا اور زبور کا ذکر کرنے کی خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ زبور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بالکل صاف شفاف لکھی گئی تھی جی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ ایک پیغمبر ہے جو ساری امتوں کا، ساری پیغمبروں کا بھی سردار ہوگا جی۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی لکھی ہوئی تھی جی۔ اس کے اندر حلال اور حرام احکام نہیں لکھے ہوئے تھے جی، جائز ناجائز لکھے ہوئے تھے، یہ خاص وجہ تھی جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا ان کے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو کیا ہوگا جی، سارے پیغمبروں کا بھی سردار ہوگا جی۔ یہ
تورات کے اندر، یہ زبور کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کا اور زبور کا ذکر کیا اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے. میرے پیغمبر، ہم نے آپ کی صفات کو، آپ کی علامات کو ہم نے زبور کے اندر بھی ذکر کیا ہے. یہ ظالم بدبخت ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آیت توحید آ گئی ہے. قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، پکارو تم الذین، ان لوگوں کو، ان کو، زعمتم جن کو تم خیال کرتے ہو، من دونہ اس اللہ کے سوا خدا مشکل کشا. اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو کہے جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو نا جی، تم ان کو پکارو. اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک علاقہ تھا، ایک وادی تھی، ایک جنگل تھا جی. وہاں پر جنات رہتے تھے جی. جنات کو ایک مرتبہ مزہ آیا نا جی، شرارتی لوگ ہیں، شرارتی مخلوق ہے، تو انہوں نے قافلے والے کو روک لیا جی. بس تنگ کرنے لگے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ لے لو، ہمیں تنگ مت کرو جی. جنات نے بھی دیکھا، دیکھو ہم نے تنگ کیا تو انہوں نے ہمیں سب کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا جی. اب وہ جب بھی جاتے نا جی، وہ تجارت کے لیے مشرکین مکہ نا، تو راستے میں ان کے لیے وہ روٹیاں موٹیاں گھی شی جنگل میں چھوڑ دیتے، اور جنات کھاتے، ان کی روٹی روزی لگ گئی جی. ٹھیک ہے، وہ تو بڑے خوش ہو گئے جی. ڈرانے سے اتنا کام بن جاتا ہے جی، حلوے شلوے سب کچھ آ رہا ہے جی. انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا. اب جو جاتا ان کی خوراک دے کر جاتا جی. جب اللہ کا پیغمبر آیا نا جی تو قرآن سنا جی، ان جنات نے قرآن سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. تو اب وہ لوگ جو تھے نا جی، اب جنات تو ضرور بات ہے مسلمان ہو گئے تھے. اب وہ ان کی وہ جو حلوے شلوے تھے نا، وہ نہیں کھاتے تھے، وہ تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی دیا کرتے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم، قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر، ادعو پکارو تم الذین ان لوگوں کو، ان معبودوں کو جو مشرکین مکہ تھے فرشتوں کو پکارا کرتے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، آج بھی پکار رہے ہیں. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، آج بھی پکار رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حضرت علی رضی اللہ عنہ آج بھی پکار رہے ہیں جی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آج بھی پکار رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو آج بھی پکار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر، ادعوا الذین زعمتم، پکارو تم ان لوگوں کو، زعمتم جن کو تم معبود شمار کرتے ہو، مشکل کشا حاجت روا شمار کرتے ہو، من دونہ اس اللہ کے سوا، فلا یملکون پس وہ نہیں اختیار رکھتے، کشف الضر عنکم تم سے تکلیف ہٹانے کا، اور ولا تحویلا اور نہ تکلیف کو دور کرنے کا. آپ نے پیچھے 7ویں بارے میں سنا جی، اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے نا جی تو دنیا کی کوئی مخلوق اس برائی کو دور نہیں کر سکتی. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ کسی کو بھلائی دینا چاہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہے، دنیا کی ساری طاقت لگ جائے، اللہ کی بھلائی کو روک نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اپنا معبود مشکل کشا سمجھتی ہو، ان کو کہو ہمارے اوپر یہ مشکل آئی، یہ دور کر کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں ہرگز دور نہیں کر سکتے اور نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. دیکھو نا مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت خلاف تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مورتی بنا کر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، لات کی، منات کی، حبل کی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مائی مریم کی، یہ ساری ان کی مورتیاں تھی. تو کہنے لگے اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو پکارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ قرب کو. یہ حضرت عزیر علیہ السلام خود اللہ کی عبادت کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضور خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. اور یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ کون ان سے زیادہ قریب ہو رہا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے نا جی، میں دوسرے بندے سے زیادہ نفل پڑھوں، میں دوسرے بندے سے زیادہ عبادت کروں، میرا قرب اللہ کے ساتھ زیادہ ہو جائے تاکہ میں قیامت والے دن سختی سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. تو پیغمبر بدری کے اولیاء یہ چاہتے تھے. فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور وہ
معبود جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو وہ خود کیا کرتے تھے؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور وہ رب کے عذاب سے خوف کھاتے تھے۔ آج دیکھو نا، جب یہ لوگوں کے سامنے یہ والی آیت پڑھو نا تو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی؟ بتوں کے بارے میں ہے، انسانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ بت کس کے بنے ہوتے ہیں جی؟ مجھے بتاؤ۔ پتھروں کے بنے ہوتے ہیں نا جی، زیادہ سے زیادہ کیا لکڑی کے بنے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، تَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، بت بھی کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی کسی بت کو جی؟ یا یہ ہے کہ پلاسٹک کا یہ بھگوان بنا ہوتا ہے جی، یہ انڈیا والوں کے پاس، کیا انہوں نے بھی کبھی اللہ کی عبادت کی ہے؟ نمبر 2، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، کبھی بتوں نے بھی اللہ سے امید لگائی ہے اسوں کو بھی پار کریں، یا ساڈی بھی مشکلیں دور کریں، یا ساڈے بھی سرا پہ درد ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور وَيَخَافُونَ عَذَابَ، یہ بت، یہ پتھر بھی کبھی ڈرے ہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے ہیں؟ اس سے مراد انسان ہیں جی، جن کو اللہ نے شعور دیا تھا۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ فرشتے ہیں، وہ لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو پیغمبروں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو مولویوں کی، پیروں کی، بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مولوی، یہ پیر، یہ فرشتے، یہ پیغمبر اللہ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اپنے عذاب سے ہم کو بچا، اور یہ امید رکھتے ہیں اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تو ہم کو بخشنے والا ہے۔ وہ پیغمبر خود اپنے لیے ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ فرمایا ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب کان محذورا، واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، قل کہہ دینا میرا قل محمد رسول اللہ، میرے بندوں کو یقولو، یہ کہ وہ کہیں، التی ہی احسن، وہ بات جو سب سے زیادہ اچھی ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیچھے سنا ہے اگر باطل کو بھی آپ نے پکارنا ہو نا جی، للکارنا ہو، تو پھر کیا کرو جی؟ اچھے انداز میں، اچھے ادب والے لفظ سے اس کا نام لو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کل ان کو، آج ان کو برا کہو، کل وہ تم کو گالیاں دیں گی۔ تو قرآن کی یہ تبلیغ نہیں ہے، قرآن کا طریقہ کار یہ ہے، فریق مخالف کو بھی جواب دو نا جی بہترین میٹھے انداز میں دو، تاکہ جا کر دل کے اوپر لگے جی۔ ان شیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ینزغ پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان میں، ان شیطان، بے شک شیطان ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدو مبینہ، واضح کھلم کھلا دشمن۔ ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے تمہارے بارے میں، ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے رحم کرے تمہارے اوپر، او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے عذاب دے تم کو۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر وکیلا، مختار بنا کر، نگران بنا کر۔ وَرَبُّكَ، آپ کا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن، ان کو، فی السماوات، جو آسمانوں میں۔ آسمانوں میں کون ہے جی؟ انبیاء، شہداء کی روحیں، فرشتے، والارض، اور زمین کے اندر جن، انسان ہیں، سب کے بارے میں جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے، بعض النبیین، بعض پیغمبروں کو، علی بعض، بعض پر، وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے دی ہے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ادعو، پکارو تم، الذین، ان لوگوں کو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنو، زعمتم، جن کو تم خیال کرتے ہو خدا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، فریاد رس، من دونی، اس اللہ کے سوا، فلا یملکون، پس نہیں وہ مالک اور نہیں وہ اختیار رکھتے، کشف الضر، تکلیف کے دور کرنے کا، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، نہ اس تکلیف کو دور کرنے کا، نہ تبدیل کرنے کا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون، جو پکارتے ہیں، یبتغون، خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، قرابت کو، قربت کو، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو اللہ کے، ویرجون، اور وہ لوگ جن کو یہ معبود بناتے ہیں، ویرجون، وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اللہ کی رحمت کا، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اللہ کے عذاب سے، ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، کان محذورا، ہے ڈرنے کی چیز۔